بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ چیپٹر پڑھا تھا قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ تو آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ تو مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو سب سے پہلا کیا ہے، لفظ قرآن کا معنی کیا ہے؟ تو یہ ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ آگے ہے تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کون ہے؟ تو وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے میں ہے کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ تو وہ تھی جنگ یمامہ۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے، وہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے ہے پانچواں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ تو وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا۔ آگے آ جاتے ہیں مختصر جوابات۔ تو سب سے پہلا ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں، یعنی کہ ہم نے مختصر سا قرآن مجید کا تعارف بتانا ہے۔ تو وہ شروع سے آ رہا ہے، لفظ قرآن قرأت سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ آگے دوسرا سوال ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ تو یہ یہاں سے قرآن مجید کی عالمگیریت، یہ یہیں سے شروع ہوگا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ان تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک ہو گیا دوسرا سوال۔ آگے ہے تیسرا سوال، قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ تو اس کو ہم اپنے لفظوں میں صرف لکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے قیامت تک محفوظ ہونے کے لیے ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید جو ہے قیامت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس کی حفاظت میں ہم قرآن پاک کی حکایت بھی لکھ سکتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو پیچھے اس چیپٹر کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے ہی اس کو یعنی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے چوتھا سوال ہے، قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ تو بھی یہ شروع میں قرآن مجید کا اعجاز، قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے، قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے پانچواں سوال، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو کس طرح جمع کیا گیا اور کیسے حفظ کیا گیا، یہ سارا۔ تو یہ مختصر سوال میں ہم یہیں سے دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال، اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ تو یہاں تک ہو گیا یہ پانچواں مختصر سوال۔ اب ہے آگے تفصیلی سوال میں عہد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک
جو قرآن مجید کو جمع کرنے میں حالات آئے، کیسے جمع کیا گیا، کس طرح ہر ایک سے ہم کتنی شہادتوں گواہوں کے بعد ایک ایک آیت کا لیا گیا، تو یہ سارے احوال جو ہیں وہ بیان کریں۔ تو اس میں جو ہے یہاں پر ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن مجید، تو یہ تفصیلی سوال یہاں سے یہاں تک ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر پڑھیں گے، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ انشاءاللہ 9th-10th کی اسلامیات کی جتنے بھی نوٹس اور چیپٹرز وغیرہ ہیں وہ ہم سارے ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔